بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر ہے، مگر آج سے 1381 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا جس پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر 8 ذی الحجہ 60 ہجری یعنی 10 ستمبر 680 عیسوی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا۔ سفر شروع کرنے کے بعد 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں امام حسین نے پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے یا لوگوں سے خطاب کیا۔ اس ویڈیو میں ان 14 مقامات کا سرسری ذکر کیا جائے گا تاکہ وہ لوگ جو نہیں جانتے انہیں سفر اور راستے کی تھوڑی بہت آگاہی ہو سکے۔ نمبر 1، الصفا۔ یہ پہلا مقام تھا۔ امام اس جگہ پر عرب کے مشہور شاعر الفروزوق سے ملے اور اس سے کوفہ کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ شاعر نے امام کو کوفہ جانے سے روکا مگر امام اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ نمبر 2، ذات ارق۔ مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر پر ہے۔ اس مقام پر امام حسین اپنے کزن عبداللہ ابن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو امام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام کو کوفہ جانے سے روکا، جس پر امام نے جواب دیا، میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، بطن الروما۔ یہ مقام ذات ارق سے کچھ کلومیٹر آگے ہے۔ یہاں امام نے قیس بن مشیر کے ہاتھ کوفہ والوں کو خط لکھا اور یہاں امام کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام کو آگے جانے سے روکا اور بولا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں۔ مگر امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 4، زردود۔ حجاز کی پہاڑیوں پر یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا اور یہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تپتا ریگستان شروع ہوتا ہے۔ یہاں امام کی ملاقات زہیر ابن القین سے ہوئی۔ اسے جب پتہ چلا کہ امام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں امام کے ساتھ قتل ہو جاؤں۔ نمبر 5، زحالہ۔ اس مقام پر امام کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلہ اسدی سے تھا۔ انہوں نے امام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر امام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم اور جناب حنیف کو شہید کر دیا ہے اور کوفہ والے ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ امام نے اس مقام پر فرمایا، جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ بہت سے قبائل جو راستے میں امام علیہ السلام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور امام حسین کے ساتھ ان کے اہل خانہ سمیت تقریباً 50 لوگ رہ گئے۔ نمبر 6، بطن العتیق۔ اس مقام پر امام حسین اکرمہ قبیلے کے ایک آدمی سے ملے جس نے امام حسین کو آگاہ کیا کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں، کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے ہیں اور کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ یہاں بھی امام حسین نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 7، سورات۔ اس مقام پر امام حسین نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا، جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے لیں۔ نمبر 8، شرف۔ اس مقام پر امام حسین کے ساتھیوں میں سے ایک چلایا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے۔ امام حسین فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریب ایک پہاڑ کے پیچھے لے گئے۔ نمبر 9، ذوالحسم۔ اس مقام پر امام کے ملاقات
نمبر 7، زود و حسن۔ اس مقام پر امام حسین کی ملاقات حور اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام حسین کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام حسین نے حور اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے: او اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیعت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر کے لشکر نے امام حسین کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کے بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ نمبر 10، بیضہ۔ امام حسین اگلے دن بیضہ پہنچے اور اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے: لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام دیے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کر دے۔ امام حسین نے اس مقام پر مزید فرمایا، لوگوں، تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میرے مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، بس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام حسین نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب و نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا، اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو اور عن قریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام حسین کی تقریر سن کر حر نے امام حسین سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام حسین نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور کیا تمہاری سعادت اس حد تک پہنچے گی کہ مجھے قتل کر دو گے؟ حر کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام حسین کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے۔ نمبر 11، عذیب المجنات۔ اس مقام پر امام حسین کی ملاقات طرمہ بن عدی سے ہوئی، جس نے امام علیہ السلام کو کوفہ والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جسے امام حسین پہلے ہی جانتے تھے، اور امام حسین سے اپنے ساتھ کوہ آ چلنے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکیں۔ امام حسین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے پھر نہیں سکتے۔ نمبر 12، کثر بنی مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام حسین کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام حسین کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام حسین راستے میں کثر بنی مقاتل رکے، اور شام کے وقت میں امام حسین نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام حسین کے 18 سالہ بیٹے علی اکبر امام حسین کے قریب آئے تو امام حسین نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے
کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر نے امام حسین کو تسلی دی اور فرمایا، کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ نمبر 13 نینوا۔ اس مقام پر خود کو ابن زیاد کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام حسین جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی دور دور تک دستیاب نہ ہو اور نہ ہی ہریالی ہو۔ ان نے امام حسین کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام حسین کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام حسین نے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے جواب دیا، کربلا۔ امام حسین نے فرمایا، یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 14 کربلا۔ امام حسین کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا اور عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔